اللہ میاں شہیدوں کو فرمائیں گے جاؤ جنت میں نے تمہیں سرخ یاقوت سبز یاقوت کے محل عطا کر دیے، اور پوچھیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ شہید عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا جاؤ تمہیں اتنی حوریں، اتنے غلمان، اتنی نہریں، اتنے باغ و بہار میں نے عطا کر دیے۔ پوچھا جائے گا تم راضی ہو؟ شہید کہتے ہیں کہ نہیں۔ جنت کے بالاخانے مل جائیں گے اور نعمتیں ملیں گی، خداوند کریم نہ جانے کیا کیا انعام فرمائیں گے۔ پھر پوچھا جائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے نہیں۔ فرمایا خود مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کریں گے اے پروردگار عالم، یہ جنت کے بالاخانے، یہ محل، یہ باغ و بہار، یہ نہریں، یہ حور و غلمان، یہ تمام کی تمام لذتوں والی شے ہیں، ٹھیک ہے، پر اے پروردگار عالم اگر ہماری منشا کے مطابق ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو، خدا کی قسم او مالک، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، او مالک بے نیاز پھر دنیا میں پیدا کر دے، اور پھر تیرے نام پر سر کٹانے میں جو ہمیں مزہ آیا وہ جنت میں کہاں ملے گا؟ اگر ہم سے پوچھ کر انعامات کی بارش ہو، اگر ہم سے پوچھ کر کریمی ہو، اگر ہماری دل جوئی ہو، اگر ہمیں ہماری منشا کے مطابق انعام ملا جاتا ہے تو اے پروردگار عالم ہماری تمنا ہے ہمیں بار بار دنیا میں بھیجو، اور پھر تیرے نام پر لڑائی ہو، تیرے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنا سر کٹا کے آؤں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے مالک کی تیری راہ میں 100 مرتبہ مجھے شہید کیا جائے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، میں بڑا راضی۔ مقام شہادت بڑی اونچی شے ہے، پروردگار عالم نے اس میں بڑی لذت رکھی ہے، اس میں بڑا سرور رکھا ہے، اس میں بڑا کیف رکھا ہوا ہے۔ اور پھر شہداء کی عظمتوں کو دیکھو، کوئی شہید کربلا ہے، کوئی شہید بدر ہے، کوئی شہید حنین ہے، کوئی شہداء یرموک ہے، کوئی شہداء خندق ہے۔ کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کا باپ رویا، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کی ماں روئی، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کے بھائی روئے، کسی شہید کے پاس بیٹھ کر اس کے خاندان والے روئے۔ خدا کی قسم ایک شہید ایسا ہے جس کی لاش کی ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر امام الانبیاء خود روئے۔ پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی شہیدوں کو بلاؤ۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہدائے بدر آ گئے۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہدائے حنین آ گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شہدائے خندق ہے۔ یہ کون ہے؟ شہدائے یرموک ہے۔ یہ کون ہے؟ شہدائے تبوک ہے۔ یہ کون ہے؟ شہدائے کربلا ہے۔ یہ کون ہے؟ شہدائے حنین ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں وادی کے شہید ہے، بیر معونہ کے ہونے والے شہداء ہے۔ آواز آئے گی اور شہیدوں تم تو سارے شہید ہو، وہ سید شہداء کہاں ہے؟ تمام شہیدوں کا سردار کہاں ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولی، میں خدا کا شیر، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کدھر ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کوئی شہید اپنا بازو کٹا ہوا لے کر آئے گا، کوئی شہید اپنا سر کٹا ہوا ہتھیلی پہ لے کر آئے گا، آئے گی امیر حمزہ کی باری، ٹکڑے آئیں گے۔ خداوند کریم نے مقام شہادت تو بڑا اونچا رکھا ہے، لیکن پروردگار عالم نے عظمتوں کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نوازا، فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔
ابھی یہ تو میری تیری غلطی ہے، یہ غلطی تیری نہیں بلکہ میری ہے، میں نے تمہیں امیر حمزہ کا مقام نہ بتایا، پیغمبر کے چچا کی عظمت نہ بتائی، پیغمبر کی چچا کا مرتبہ نہ بتایا، دن کبھی نہ بتلایا، مہینہ کبھی نہ بتلایا، خدا کی قسم، اور تم مسلمان کہلاتے ہو، آج تک لوگوں نے پیغمبر کے پیارے چچا کا یوم نے کبھی یوم نہیں منایا۔ کس عظمت کے ساتھ دین اور اسلام قبول فرمایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم محترم میں تشریف فرمائے، اکیلے بیٹھے ہیں، ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا پروگرام بنا رہے ہو، کیا اسکیم سوچ رہے ہو، کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، ظالم نے پتھر اٹھایا، آمنہ کے در یتیم کے سر میں دے مارا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم ہے، ساتھی نہیں، فوج نہیں، لشکر نہیں، جماعت نہیں، تنہا تنہا ہے، غربت ہے، افلاس ہے، سر سے لہو کی دھار تو چھوٹی مگر خاموش رہ گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شام کو اپنے گھر پہ تشریف لائے، باندھی کہنے لگی تمہیں معلوم بھی ہے آج مکے کی چودھری نے تیرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے، اسی وقت کمان اٹھائی، حرم محترم میں جا پہنچے، دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے، جا کر کے کمان سر میں ماری، لہو کی دھار نکال دی اور کہا تم نے میرے یتیم بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے لاوارث سمجھا ہے، تم نے بیوار سا سمجھ کر میرے یتیم بھتیجے کو مارا، بے کس بے بس سمجھ کر میرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے۔ خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کی طرف تم آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھ سکتے۔ آج ان حضرات کی سامنے گستاخی کرنا بڑا آسان ہے، صحابہ کرام کی بے ادبی کرنا بڑا آسان ہے، ان کو گالیاں گلوچ کرنا بڑا آسان ہے، ان کو تانا زنی کرنا بڑا آسان ہے، ان کو طرح طرح کے گالیاں نکالنا بڑی آسان ہے۔ خدا کی قسم جب پیغمبر کے سر میں پتھر لگے بدلہ لینے کے لیے تم میں سے کون گیا تھا؟ تم کہاں تھے؟ اور اگر تم اس وقت بھی ہوتے تو بے ایمانی سے کام لیتے، منافقت سے کام لیتے۔ امیر حمزہ کی حالت کفر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن خون کا جوش آیا اور سر میں کمان ماری اور واپس آئے، فرمایا میرے بھتیجے راضی ہو جا، غم نہ کریو، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، انتقام لے چکا ہوں میں تیرا۔ خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چچا، بار بار کہا امیر حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے انتقام لے لیا، حضور نے جواب نہ دیا۔ بالآخر جب بار بار کہنے لگا تو فرمایا میرے چچا اگر مجھے راضی کرنا چاہتا ہوں خدا کی قسم میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں لوگ مجھے پتھر مارے میں معاف کر دوں، لوگ مجھے زخمی کریں، لوگ مجھے پریشان کریں، میں اسی وقت معاف کرتا چلا جاؤں، میں بدلہ لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا، میں انتقام لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا۔ پھر میرے بھتیجے میں نے تو تیرا بدلہ لے دیا ہے، فرمایا او میرے چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو کلمہ پڑھو۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، نبی پر پہلے بھی جان چھڑکتے تھے اور اس کے بعد تو وہ غلامی کی ہے، وہ جان ساری کی ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے چچا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ دنیا نے دیکھا شوال کی 15 تاریخ سوموار اور پیر کا دن غزوہ احد ہوا، جنگ بدر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے،
بڑے بڑے بہادر کافر تیاری کر کے آئے ہیں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئیوں کو ٹھکانے لگا دیا. حارث تیمی کہتے ہیں میں نے دیکھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر مرکب پر کا جھنڈا بنایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی. جگر کو جاتی کافروں کی صفیں پلٹ جاتی. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بدر کے میدان میں دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے جاتے ہیں کافروں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے. اور جو بہادر سے بڑا بہادر کافر سامنے آتا ہے چیلنج کرتا ہے اور میرے مقابلے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھ کر تلوار کا وار کرتے تھے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا امیر حمزہ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا, بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا, بہت بڑی بہادری دکھائی. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی, خدا کا بھی شیر ہے میرا بھی شیر ہے. بڑے بڑے کافروں کو جب قتل کیا تھا اور مکے کے کافر بھاگ گئے, مکے میں جا کے شور ہوا جب تک امیر حمزہ کو کوئی قتل نہ کرے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. خدا کی قسم ان حضرات کے یہاں بڑا کچھ سوچا جاتا تھا, ہمارے یہاں تو سوچ وچار کا مادہ ہی ختم ہے نا. یہ بڑا کچھ کر گزرتے تھے. بہادر تو بہادر رہے, بڑے بڑے معذور صحابی, غریب صحابی, نادار صحابی, معذور صحابی بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. علماء کرام نے لکھا ایک صحابی کی بدن پہ 80 کے قریب تلواروں تیروں کے زخم ہے, ہاتھ سالم نہیں, پیر سالم نہیں, سر میں زخم پہ زخم ہے, سینے پہ زخم پہ زخم ہے, پیٹھ پہ زخموں کی گنتی نہیں, ٹانگوں پہ رانوں پہ زخموں کی گنتی نہیں, اور میدان جہاد میں پڑا ہے اور منہ کے بل اپنی کولیوں کے بل آگے کو پھر بھی گھسٹ رہا ہے, میدان جہاد کی طرف بڑھ رہا ہے, لڑائی کی طرف آگے کو کھسک رہا ہے. صحابی کی نظر پڑی, اللہ والے اب تو آرام کر, تیرا آخری وقت ہے. روٹی کہنے لگا تجھے کیا معلوم ہے ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معذور صحابی ہے, ہاتھوں کی بل چلتا پیر ہے نہیں. عورت نے آ کے کہہ دیا میدان جہاد گرم تھا اور عمرو بن جموح سارا مدینہ بڑا خوشی منا رہا ہے, میں بڑی رنجیدہ ہوں, میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں, سب کے خامن جہاد میں چلے گئے, میرا خامن گھر بیٹھا ہے. معذور کو نکال لائی. بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے کفار مکہ نے, سارے قریش نے چندے کیے, دولت جمع کی, سوار جمع کیے, سواریاں جمع کی, بڑے بڑے بہادر جمع کیے, غلاموں سے آزادیوں کا وعدہ کیا. ان حضرات کے تقوی اور جرأت کا کیا کہنا صحابہ کرام اور صحابیات کا. آج آپ تو ایک منٹ میں شرک کر بیٹھتے ہیں, منٹ میں مرد عورت مشرک بن بیٹھتے ہیں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے, ہم سب کی ماں ہے, پیغمبر کے گھر میں ہے. ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مدینے آیا, گھر میں آیا, حجرے میں آیا. جب بیٹی کو سلام کیا, جواب ملا, بات ہوئی, ام حبیبہ نے دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے. ابو سفیان دیکھ رہا تھا, کھڑا ہوا تھا, کہنے لگا بیٹی
گستاخ ہو گئی ہو، لوگ اپنے باپ کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں، تم نے بستر لپیٹ کے رکھ دیا، کہنے لگی ابا میرے ہو، میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، میں اپنا سب کچھ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں، میرے باپ ہو، میں تمہاری بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو میں نے اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا ہے، بستر نبی پاک کا ہے اور ابا مشرک کافر ناپاک ہے، نبی کے بستر پر پلیت کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ آج ہم تو سارے مسئلوں میں گزارا کر لیتے ہیں نہیں ہی کر کے، مگر جی کیا کرنا پڑتا ہے۔ ابو سفیان نے ٹوکا، حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک جواب دے دیا، کہنے لگی ابا جان تمہیں معلوم ہونا چاہیے بستر امام الانبیاء کا ہے، بستر رحمت للعالمین کا ہے، تمہیں معلوم ہے ساقی کوثر شافی محشر کا بستر ہے اور تم ابھی شرک کی لعنت میں گرفتار ہو۔ اٹھا کر رکھ دیا بستر، کوئی لحاظ نہیں کیا۔ صحابہ کرام کے یہاں سر دینا آسان تھا، شرک کی بات سننا یا کرنا مشکل تھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے۔ ہندا کا ابا، ہندا کا بھائی، ہندا کا چچا، کئی رشتے دار بدر میں قتل ہوئے۔ روئی قریش کے سامنے کھڑی ہو کر ارے تم سارے مر گئے، میرا خاندان مکا دیا۔ امیر حمزہ نے تم بدلہ لینے کے لیے تیاری کرو۔ شوال کا مہینہ تھا، 15 تاریخ تھی، احد پر آ پہنچے، قریش نے آ کر کے حملہ کر دیا۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر، پہاڑ کا جو درہ تھا، 2 صحابیوں کو وہاں بٹھایا، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہلنا۔ 2 تھے یا 4 تھے، ایک جماعت تھی۔ ابتداء مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر بھاگ نکلے۔ اب وہ جو درے پہ بیٹھے تھے نا، ان میں اختلاف ہو گیا۔ ایک کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں۔ دوسرے کہنے لگے نہیں بھائی، حضور نے تو لڑائی کے لیے فرمایا تھا نا، لڑائی ختم ہو گئی، وہ بھاگ گئے، اپنی فتح ہوگی، اب یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے بھائی؟ اب یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ اجتہادی غلطی ہوگی، گویا یہ سمجھا کہ حضور نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا حکم لڑائی کے وقت تک کر دیا ہے۔ بس وہاں سے اٹھ کے چلے آئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے جب وہ درہ خالی دیکھا، مسلمان بے فکرے تھے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، وہاں سے آ کر حملہ کر دیا۔ چنانچہ پیغمبر کے چہیتے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اور حالت یہ بنی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں کی ایک جماعت نے آ کر کے دھکا دیا، حضور پہاڑ کی غار میں گر پڑے۔ آپ نے جو خوج ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی زنجیر، اس کا حلقہ کڑی حضور کے پیارے پیارے چہرے انور میں گھس گئی، لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت آ پہنچی، کافروں کو مار بھگایا، مگر حضور زخمی ہو گئے، مدینہ منورہ میں شہرت ہو گئی، حضور نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ خدا کی قسم مدینے کے یتیموں نے کوہرام مچا دیا، ہمارا وارث کون بنے گا؟ مدینے کی بیواؤں نے شور مچا دیا، رو رو کے ہنگامہ کر دیا، مدینے میں اندھیرا چھا گیا، یتیم روئے، بیوہ روئی، مظلوم روئے، بے کس روئے، بے بس روئے، اپاہج روئے، محتاج روئے، سارا مدینہ رویا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بات جی کہ کیا کریں گے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم پٹی کی جا رہی ہے۔ اطلاع ملی اللہ کی پاک پیغمبر تیرے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیر حمزہ کی بہن ہے، دوڑی دوڑی جاتی ہے، حضور نے فرمایا زبیر ذرا دوڑو، عورت ذات ہے، میں نے سنا لاش کا حال ٹھیک نہیں، جا کے روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور صفیہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے تجھے آگے چلنے سے منع کر دیا، ذرا توجہ کرنا، یہ ہے تابع داری، یہ ہے غلامی، اس کا نام ہے مسلمانی۔ کہتے ہیں صفیہ نے جو پیر آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا وہ بھی پیچھے کو واپس رکھ دیا۔ پیغمبر نے روکا ہے، پیغمبر کے روکنے کے بعد اگر ایک قدم آگے میں نے بڑھایا تو کوئی جہنم میں نہ چلی جاؤں۔ صحابیات ایک قدم آگے نہیں رکھتی نبی کے فرمان کے خلاف۔ یا 100 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، 7 برس کی زندگی ساری کی ساری پیغمبر کے فرمان کے خلاف گزر رہی ہے، ساری کی ساری۔ ایک گناہ کرنا اور ایک اس پر سینہ زوری کرنا۔ آج کل تو گناہ بھی کرتے ہیں اور گھمنڈ بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ گناہ کو عبادت بنا لیتے ہیں۔ اگلے دن میں نے ایک حاجی سے کہا، میں نے کہا حاجی صاحب تمہارے یہاں بھی ٹی وی لگا ہوا ہے؟ کہنے قاری صاحب آپ کو پتا نہیں اس میں خبریں بڑی صاف آتی ہیں، لعنت کے ایریل لگے ہوئے چاروں طرف، لعنت کے ایریل، لعنت پکڑو ہر طرف جانے آنے والی۔ مولویوں نے لگا لیے، حاجیوں نے لگائے ہوئے ہیں، ایڈی ایڈی داڑھی ہے، گھر میں جا کے دیکھو تو اتنا بڑا صندوق سا رکھا ہوا ہے۔ شام کو حاجن، حاجی کی اولاد، بیٹی نوہیں ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں جیسے مرے ہوئے کتے پڑے ہوں، اور بڑے بڑے فلسفے بتاتے ہیں، اور بھی بچے دوسروں کے یہاں جاتے ہیں۔ اچھا اب تو بچوں کو زنجیر ڈال دی تم نے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق میری تیری شکل نہیں، میرا تیرا عقیدہ نہیں، میری تیری نماز نہیں، میرا تیرا عمل نہیں، ساری زندگی خلاف ہے، شادی بھی، مرنا بھی، جینا بھی۔ مگر یہ عورت ذات ہے، اندازہ لگاؤ جس کی ماں جائے بھائی کے ٹکڑے ہو گئے ہو، بہن کا کلیجہ پھٹ گیا ہو، جگر پھٹ کر منہ کو آیا ہو، ایسے وقت میں عمل کا کیا مطلب؟ مگر حضرت زبیر کی کہنے پر صفیہ نے قدم نہیں بڑھایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اور میرے بیٹے زبیر جاؤ میرے آقا سے جا کی کہو، جب سے میں نے کلمہ پڑھا میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے، میں جزا فضا نہیں کروں گی، میں رونا دھونا نہیں کروں گی، میں کپڑے نہیں پھاڑوں گی، میں اپنے آپ کو نہیں نوچوں گی، میں نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے۔ خدا کی قسم کیا منظر ہوگا، کیا وقت ہوگا، ادھر صفیہ چلی ادھر امام الانبیاء تشریف لائے۔ بڑے بڑے شہید ہوئے مگر یہ شہید نرالا ہے، خدا کی قسم لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر حضرت صفیہ آ رہی ہے، احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ کی میت پہ پہنچے، خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے، پیغمبر پہنچے، پیغمبر نے اپنے پیارے چچا کے چہرے پہ نظر ڈالی تو ناک نہیں، ادھر ادھر نظر ڈالی تو دونوں آنکھ نہیں، اور ذرا نیچے کو جا کے دیکھا تو دونوں لب نہیں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو پیغمبر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر شیر دلیر پیارے چچا کے منہ میں جا کے دیکھا تو زبان نہیں، اور تھوڑی سی نظر نیچے کو کی تو پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں۔ ایک تو یہ حالت دیکھی، اس کا غم، اس کی پریشانی،
اور پھر ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ایسے وقت میں اگر کوئی چڑھانے والا بھی آ جائے تو کیا زخموں پہ نمک نہیں چھڑکا جاتا؟ ادھر اور پہاڑ کے دامن سے آواز آتی ہے، اور آواز آتی ہے کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کی کلیجہ حمزہ کا۔ ادھر سے آواز آتی ہے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جا، دیکھ لے میں تیرے پیارے چچا کا جگر چبھا رہی ہوں۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، کپڑے بھی اتار کر لے گئے، کم سے کم پیغمبر کے پیارے چچا کی 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چکر آ گیا، طبیعت پریشان ہو گئی، کھڑے نہ رہ سکے، بیٹھ گئے، آسمان کی طرف چہرے انور اٹھا اور جھولی پھیلائی اور فرمانے لگے، او زمین و آسمان کے مالک، اب تو راضی ہو جا، یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا حال بنا پڑا۔ اور فرمایا اگر صفیہ عورت یہاں نہ پہنچی ہوتی، اگر میری پھوپھی نہ آئی ہوتی، عورت ذات یہاں نہ پہنچی ہوتی، تیری جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، میں اپنے چچا کے ٹکڑوں کو یہاں سے نہ اٹھاتا۔ اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں تجھے یوں ہی راضی رکھتا کہ تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے، میرے پیاروں کا قیمہ بنتا چلا جائے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہیں، روتی نہیں۔ صفیہ تیرے بھائی کا کیا حال ہے، تو روتی کیوں نہیں، شور کیوں نہیں کرتی؟ کہتی ہے میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میرا یقین کچھ اور ہے، میرا ایمان کچھ اور ہے۔ کہتی ہے روئے تو وہ جو قائل ہو امت شہیدوں کے، روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میں کیوں روؤں، میں کیوں کپڑے پھاڑوں، میں نے کوئی قرآن پڑھا ہے، میں نے تو قرآن پڑھ رکھا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں، میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، جو میری راہ میں مارا گیا، فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے کو اکٹھے کیے بیٹھی ہے، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، زخمی بدن دیکھ رہی ہے، سارے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، جولی پھیلا کے کہتی ہے او میرے پروردگار، میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار کر دے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر پہ ہی سن لیا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں کافر لوگ، 2 چادریں لے کے آئی، میرے بھائی پہ کفن ڈالو، ننگا کر گئے، ٹکڑے ہیں۔ دوسری طرف نظر پڑی ایک انصاری صحابی شہید ہوا پڑا، کپڑے اس کے بھی اتار لیے گئے۔ توجہ کر مسلمانہ، نبی نے حکم نہیں دیا، نبی نے اس وقت یہ فرمایا نہیں، مگر نبی کی تعلیم کا اثر دیکھو، نبی کی سیرت سازی کا اثر دیکھو۔ صفیہ کہتی ہے او لوگوں میری چادریں واپس کرو میرے بھائی پہ ڈالنے سے پہلے۔ کیوں؟
کہنے لگی چادری دو ہے، ایک ماجا بھائی ہے، ایک وہ ہے جس نے میں نے اور میرے بھائی نے ایک پیٹ میں پرورش پائی ہے، ایک ماجا بھائی ہے، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریک بھائی ہے۔ اگر میں نے صرف اپنے پہ چادر ڈال دی دونوں اور دوسرے کو ننگا دفن کیا، کل قیامت میں خدا یہ نہ پوچھ لے صفیہ اگر کچھ دینے آئی تو اپنوں کو دے کے چلی گئی۔ آج ہمارے یہاں لینا دینا ہی بڑا عجیب ہے۔ اصل تو کسی کو کچھ دینے کی ہمیں طاقت نہیں ہوتی، سوچتے ہی سوچتے مر جاتے ہیں، اور اگر دے بھی دیا تو جب تک اسے برباد نہ کر لے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتی۔ کسی طالب علم کو، کسی بھائی بھتیجے کو، کسی بہن بھانجی کو اگر کبھی زکات خیرات دے دی، عورتیں میڑا مارتی ہیں، اب مولے کی باتیں کرتی ہو، ہمارے یہاں کی زکاتیں کھاتی رہی ہو، ہمارے فطرانے تم نے کھائے، مولویوں کو میڑا مارتے ہیں، یہ جو زکاتیں کھا کے پلتے ہیں، یہ فطرانے کھا کے پلتے ہیں، تم کیا کھا کے پلتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم تمہاری زکات کھا کر، فطرانے کھا کر، تمہاری گالیاں کھا کر، تمہارے متانے مینے سہ کر، ان بزرگوں نے، اماموں نے، خطیبوں نے، علماء نے، اللہ والوں نے دین متین کی پہرے داری کی، قرآن مجید کی حفاظت کی، اس کی ترقی رشاد کے لیے ساری عمر گزار دی۔ خدا کی قسم جب مرو گے تب پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا کیا مقام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدی، ایمانداروں اپنے صدقے کو برباد نہ کرو منہ پہ لا کر، جتلا کر، اور کہتا ہے آسان کر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، اس طرح سے دے کہ دست گدا کو خبر نہ ہو، بول کباب سے کوئی لگا نہ لے یہ پتا، اور جگر کے جل جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو، کوئی چیز سامنے نہ آئے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک چادر میرے بھائی کو دے دو، ایک چادر میرے کلمہ شریک انصاری بھائی کو دے دو، پھر پتا چلا یاد آیا ایک چادر بڑی ہے ایک چادر چھوٹی ہے، فرمایا اگر میں نے اپنے بھائی کو بڑی چادر دے دی اور چھوٹی پر چھوٹی غیر پر چھوٹی چادر ڈالی، کل قیامت میں خداوند کریم یہ نہ فرما دے اپنے کو بڑی دی غیر کو چھوٹی دی، قیامت میں خدا کی دربار میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ ہمارے یہاں تو جو چیز ہمارے مطلب کی نہ ہو، وہ ایک عورت کہنے لگی نو تھی اپنی ساس کو کہ خالہ دال شام کی بھاجی خراب ہو گئی، کہ اچھا طالب علم آئے گا نا روٹی لینے مدرسے کا، اس کو دے دیو، جو بھاجی جو دال بگڑ جائے وہ طالب علم کو دے دو، اللہ نہ جو اچھی چیز ہے وہ اپنے مطلب کی، یعنی خدا اسی لیے ہے کہ ماری چیز اسے دیتے جاؤ۔ بڑے بڑے لوگوں کے ہم نے پکھنڈ دیکھے، سارے سال میں جس کپڑے والے کا کپڑا نہ بکا، چھوٹے گاہک نے بڑے گاہک نے جس نے کپڑا لیا ہی نہیں، وہ کپڑا پھر رمضان کے قریب آ کر زکات، انہوں نے کہا یہ یار یہ 2 سال کا پڑا ہے، یہ چھینٹ کا تھان زکات میں لگا دو اسے۔ ایمانداری سے بتا اللہ میں ہماری نیتوں سے واقف نہیں، ایک ایک رگ کے خون کے قطرے سے وہ واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ان چادروں کی قرآن اندازی کرو، چنانچہ قرآن اندازی کی گئی، اللہ کی شان دیکھو، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹی چادر آتی ہے، انصاری صحابی کے حصے میں بڑی چادر آ گئی۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، افلاس کی حالت دیکھو، غربت کی حالت دیکھو، پیغمبر کے گھرانے کی حالت تو دیکھو۔ ان ٹکڑوں کو جوڑا گیا اور ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک چادر ڈالی گئی، اور چادر کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں، حضور آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے چچی کا کیا حال بنا ہے دین اسلام کی وجہ سے؟ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان لوگوں کو مردہ خیال بھی نہ کرو جو میری راہ میں ٹکڑے کرا گئے۔ کوئی عورت کے پیچھے مرے گا، کوئی زمین کے پیچھے مرے گا، کوئی ٹیوبویل اور نہری پانی کے پیچھے مرے گا، کوئی دکان اور مکان کے پیچھے مرے گا، کوئی پیسوں ٹکوں کے لینے دینے کے پیچھے مرے گا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام امام الانبیاء اور اللہ کے احکام اور اسلام کی عظمت پہ مرے۔ عرض کیا گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے چچا کی چادر چھوٹی ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ فرمایا میرے چچا کے سر ڈھانپ دو، پیروں پہ درختوں کی پتے ڈال دو۔ اندازہ لگاؤ، کیفیت کا اندازہ لگاؤ۔ ارے یہ سارے شہید اور تو بعد کے ہیں، خدا کی قسم یہ کتنی عظمتوں کا مالک شہید ہوگا، یہ کتنا بڑا شہید ہوگا جس کی قبر پر حضور آنسو بہا رہے۔ فرمایا میرے چچا اللہ تجھ پر کرم کرے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ سید الشہداء حمزہ کے الفاظ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، لہذا ان کے مقابلے میں کوئی شہید سردار نہیں ہو سکتا۔ وہ تیرے ہاتھ میں ترازو تو نہیں کہ جس کو چاہے گھٹا دے، جس کو چاہے بڑھا دے، جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے نیچا کر دے۔ یہ تو خدا اور خدا کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔ پیغمبر نے فرما دیا اسد اللہ و اسد رسولی، خدا کا اور میرا شیر ہے سیدنا امیر حمزہ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کے پیروں پہ درختوں کی پتے جب پڑے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا عظمت ہے! اور آج بھی حاجی لوگ جب مدینہ پاک جاتے ہیں، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، احد پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے قریب سے گزرتے ہیں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، امیر حمزہ کی قبر سے آواز آتی ہے، زبان حال سے کہتا ہے پاکستانی حاجیوں کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم اسلام چاہتے ہو مگر قربانی نہیں دیتے؟ مجھ سے پوچھو کہ میں نے اللہ کے نام پر 11 ٹکڑے کرائے تھے۔ ادھر دکھ اتنا، اتنی پریشانی اتنی، ادھر اتنا صدمہ عظیم پہنچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کمال دیکھو، مکہ فتح ہوا ہے، مکہ فتح ہوا ہے، لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں۔ کسی صحابی نے آ کر کے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحشی بن حرب امیر حمزہ کا قاتل بھی۔ ڈر کے مارے مکے سے طائف بھاگ گئے کہ میرا کیا بنے گا۔ پھر طائف میں مسلمان پہنچے، اندازہ ہو گیا کہ یہ جان نہیں چھوٹتی، اب خود مدینے حاضر ہوئے اور مسلمان بنے۔ حضرت وحشی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ پہچانتے ہیں، مجھے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ ادھر ہاں فرمائی، ادھر پیغمبر کی پیاری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ فرمایا وحشی خوب جانتا ہوں، اچھی طرح سے مجھے پتا ہے، میرے شیر کے ٹکڑے کرنے والا تو ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ فرمایا الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ عمر کے کفر کی حالت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر وحشی تجھے پتا ہونا چاہیے میں فرشتہ نہیں، میں خدا نہیں،
میں عرش پہ بیٹھنے والا خدا نہیں، میری قدرت کاملہ پوری دنیا میں نہیں چلتی، میں ایک انسان ہوں، میں ایک آدمی ہوں، میری بات سن لے، تیرا دین اسلام قبول ہے، معتبر ہے، تو صحابی ہے، تم نے میری زیارت کر لی ایمان اور اسلام کے بعد، مگر واشی یاد رکھنا میرے سامنے نہ آنا، جب تیرا چہرہ دیکھوں گا مجھے چچا یاد آئے گا۔ وحشی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے دور رہا کرتا تھا اور رویا کرتا تھا، میں نے کیا کیا ہے۔ ہندا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ہندا جیسی عورت بھی چاروں طرف بیت اللہ کی کانپتی پھر رہی ہے، میں نے تو جگر چبایا تھا، میں نے تو کلیجہ چبایا تھا، میں نے تو غلام آزاد کیا تھا، قتل کھڑے ہو کر کے میں نے کرایا تھا، میرا کیا بنے گا؟ مدنی کریم سے پوچھا گیا، فرمایا جاؤ جاؤ ہندا سے کہو جب میں نے چادر رحمت والی بچھا دی، جو پکڑے گا میں چھڑاتا نہیں۔ کس انداز کے مالک تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا تھا اور اخلاق ایسے کر کے دکھلائے۔ اکرمہ بھاگ نکلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حکیم دوڑی دوڑی جا کے دیکھا کشتی میں سوار ہو رہا ہے سمندر پہ، جہاز میں، کہاں چلا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں نے کوئی کسر اٹھا رکھی ہے تکلیف پہنچانے میں؟ آج وہ آ گئے، مکہ فتح ہو گیا، خدا جانے ہمارا کیا بنے گا۔ کہنے لگی اکرما میں اس چہرے کا دیدار کر کے آئی ہوں، میں اس صورت کی زیارت کر کے آئی ہوں، تم نے سنا ہے کبھی دیکھا نہیں، اکرما آ جا میری ساتھ آ جا، اس نے تو رحمت کی چادر بچھا رکھی ہے۔ کہنے لگا ام حکیم تم مروانے گی؟ اس نے کہا میری ذمہ داری ہے، تو آ تو صحیح۔ بڑی زبردستی سے ساتھ لے کے آئی، حرم محترم میں داخل ہوئی، عرض کرنے لگی ام حکیم یا رسول اللہ یا اکرما آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا اکرما مرحبا، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، دین قبول کرو میں تمہیں سب کچھ معاف کرتا ہوں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے ٹکڑے کرا کر کے دین کا جھنڈا لہرایا ہو، جن لوگوں کی زبانیں کاٹی گئی ہوں، جن لوگوں کی آنکھیں نکالی گئی ہوں، جن حضرات کے بچوں کا قیمہ بنا دیا گیا ہو، انہوں نے تو اسلام پھیلایا نہیں۔ اب یہ 14ویں صدی والے اسلام پھیلائیں گے جن کی پلے نہ نماز نہ روزہ نہ داڑھی نہ مونچھ نہ لینا نہ دینا، سرخی پاؤڈر مرد لگائے پھریں، یہ مجاہد بنیں گے؟ تم مجاہدوں کے ذکر کرنے والی پہلے صورت تو بناؤ، شکل تو بناؤ۔ شکل زمانی چال مردانی پہچانے ہی نہیں جاتے، باتیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی ساروں پہ جنہوں نے گستاخی کے لیے زبان چلائی، جنہوں نے بے ادبی کی، وہ دنیا میں بھی مارے گئے، آخرت میں ذلیل ہوئے۔ میرا ایمان ہے جو نبی کے یاروں کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی مرتے ہی شکل بدل جاتی ہے، بالکل شکل بدل جاتی ہے۔ تمہارا اختلاف کیا ہے ان سے؟ تمہارا صحابہ کرام نے کھایا کیا ہے؟ اور یہ سننی ہے نا، سن ہو گئے، چاہے جتنے کاٹ دو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ سے واقف نہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے واقف نہیں، تمہیں شہید کربلا کا تو بڑا پتہ، شہید مدینہ کا پتہ نہیں، شہید شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، جن کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، جن کو پیغمبر نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا زخمی ہونے کے بعد۔ اور ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے واویلا کیا ہو۔ 4 عورتیں ہیں جنہوں نے صبر کیا،
حضرت صفیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے پیارے بھائی کے سیدنا امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے دیکھ کر آنسو نہ بہائے، کپڑے نہ نوچے، چہرہ نہ پیٹا۔ ارے وہ صفیہ جو حضور کے سامنے کھڑی ہے، حضور کے سامنے اپنے ماجائے بھائی کے 11 ٹکڑے دیکھتی ہے، زبان نہیں، آنکھ نہیں، لب نہیں، ہاتھ نہیں، کان نہیں، جگر نہیں، تمام چیزیں نہیں ہے، مگر صفیہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتی۔ ان کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ آج کسی عورت کے سر سے دکاندار جائے گا، کسی عورت کے سر سے کارخانہ دار جائے گا، کسی عورت کے سر سے ذمہ دار جائے گا، کسی عورت کے سر سے ڈاکٹر جائے گا، کسی عورت کے سر سے افسر جائے گا، کسی عورت کے سر سے پیر جائے گا، کسی عورت کے سر سے مولوی جائے گا۔ خدا کی قسم عائشہ صدیقہ، تیرے جگر پہ کیا بیتی ہوگی جب تیرے سر سے امام الانبیاء گئے۔ جب صحابہ ٹکرے مار رہے ہیں، دیوانے بن کر جنگلوں کو نکل گئے، بے ہوش ہوئے پڑے ہیں، ابو بکر کی بیٹی اور نبی کی گھر والی ہماری ماں، تیرے جگر پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی؟ عائشہ صدیقہ نے صبر کیا، نہ کپڑے پھاڑے، نہ چہرہ نوچا، صبر کیے بیٹھی ہے۔ اور تیسری صابرہ عورت ہے سیدہ نیلا، حضرت عثمان ذی النورین، امام مظلوم، شہید مدینہ، سامنے ٹکڑے کر دیے گئے حضور کے روزے کے سامنے۔ ارے 18 دن کا پیاسا عثمان تڑپا کے شہید کر دیا گیا، مگر نیلا نے آنسو نہ بہائے، نہ روئی، نہ چلائی۔ اور چوتھے نمبر پر سیدہ زینب، میں نہیں مانتا جس کو ساری رات حسین نے قرآن سنایا ہو، اللہ کا کلام سنایا ہو، وہ سن کر اس پر عمل نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرو، رک جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، سیدنا حسین کی زبان ہو، خدا کا کلام ہو، اور سننے والی فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب ہو، اگر وہ عمل نہ کرے گی اس دنیا میں اور عمل کون کرے گا؟ صابرہ ہے زینب، سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا دیکھ کر کوئی واویلا نہیں، جھولی پھیلاتی ہے، آنسو بہاتی، خاموش آنسو بہاتی ہے، اللہ میاں کی حضور میں دعا کرتی ہے، یا اللہ، یا جو ہوا قیامت کی سرخروئی عطا فرما۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر مولانا ابوالکلام آزاد کے لکھنے کے مطابق 33 زخم تیروں کے، 34 زخم تلواروں کے ہیں، مگر واہ بہادر کے بیٹے، اب بھی تجھے اسلام کا، دین کا، ایمان کا احساس ہے۔ فرمایا میں بے نمازی نہیں، دعا کرو اللہ ہمیں بھی بے نمازی بنا کے نہ مارے۔ فرمایا میں قاتل نہیں، میں زانی نہیں، میں شرابی نہیں، میں نے چوری کبھی نہیں کی، میں نے کسی کی آبرو ریزی کبھی نہیں کی، مجھ پر کیوں حملہ کرتے ہو، میرا لہو کیوں بہاتے ہو؟ فرمایا اس وقت میرے سوا فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر اس زمین پہ کوئی نہیں، شیر خدا کا نور نظر کوئی نہیں، سب کچھ بتایا۔ کون سنتا، کون مانتا؟ جب ضد پہ آدمی آ جائے پھر کسی کی بات نہیں سنی جایا کرتی، سب کچھ تنگ کر دیا، اور ایک بات بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ مانی۔ بس ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں کھڑے کھڑے اعلان کرو کہ ہم تمہاری بیعت کو تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سودا اتنا سستا نہیں، یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، مگر یہ میری گردن بک نہیں سکتی۔ قیامت تک کی امت کو حسین نے سبق دیا، سارا خاندان دینا پڑے تو دیا جا سکتا ہے، مگر نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ واہ حسین تو کتنا پکا نمازی، تو کتنا پکا متقی اور پرہیزگار ہے، پینے کے لیے پانی نہیں،
اور حالت یہ ہے تیمم خاک سے ہوں گے، تیمم خاک سے ہوں گے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوں گے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ کس انداز سے شہادت کا پیالہ پی رہے ہیں؟ اللہ میاں نے فرما دیا تیرے درجے بلند ہو، میری توحید کا مسئلہ صاف ہو، لوگوں کو پتا تو چل جائے کہ میں نہ دوں اور کوئی نہیں دے سکتا، حوض کوثر کا مالک تو بنا دوں مگر یہاں نہ دوں، میری مرضی۔ اللہ میاں جانتا تھا وقت آئے گا لوگ کہیں گے علی مشکل کشا آؤ، اپنے خاندان کی مشکل کشائی کیوں نہ کی؟ سیدنا حسین کو کہیں گے مشکل کشا، اپنے خاندان کی مشکل کشائی کیوں نہ کی؟ اور آج بھی کوئی نہیں مانتا۔ بلند آتا ہے نا علی حیدر مشکل کشا، بیٹا بابے میں روٹی کھوا۔ ادھر مشکل کشائی کے نعرے مارتا ہے، ادھر کہنا روٹی کھوا، او دور سے آئے گا نعرے مارتا ہوا اور قریب آ کے کہے گا بابے میں چاہ پلوا۔ اچھا تیرا مشکل کشا تینوں چاہ بھی نہیں پلا سکتا؟ اللہ میاں نے ثابت کر دیا مشکل کشا میں ہوں، حاجت روا میں ہوں، معبود میرے سوا اور کوئی نہیں۔ درجے بہت بلند کیے، فرمایا ہاں ہاں جو میری راہ میں شہید ہو گیا اس کی عظمت اتنی اونچی، اس کی برتری اتنی اونچی، اس کی بزرگی اتنی بڑھ گئی، اے لوگوں تمہاری زبانوں کو اجازت نہیں کہ تم انہیں مردہ کہو، تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا جو لوگ میری راہ میں شہید ہو گئے وہ میرے پاس کھانا کھاتے ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، میں کھانا کھلاتا ہوں، اور مجھے کون سی ڈپو سے چینی لانی پڑتی ہے؟ میں تو جنتی کھانے کھلاتا ہوں، جنت کے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلا، فریحین وہ بڑے خوشی سے رہتے ہیں۔ تمام شہداء بدر ہو، شہداء احد ہو، شہداء حنین ہو، شہداء تبوک ہو، شہداء یرموک ہو، شہداء مدینہ، شہداء کربلا اور شہید بیت اللہ، تمام کے تمام کو خداوند کریم اپنے یہاں سے روزی کھلاتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو بتایا گیا کہ دین جو ہے وہ اہم ہے، دین پہلے ہے جان بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے جان بعد میں ہے، ایمان ہمیشہ رہے گا، جان آج ہے اور کل نہیں، یہ تو سودا چلتا ہی رہتا ہے۔ ہمارے تلاوت قرآن کا مشغلہ نہیں، عبادت کا مشغلہ نہیں، کھانا پکانا اور کھیل تماشے کی صورت بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنی چاہیے۔ خداوند کریم ہم سب کو صحیح صحیح سمجھ کر اور صحیح صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے، سارے صحابہ اور سارے اہل بیت کا غلام بنائے، نبی کے خاندان